السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال قبل میری شادی کی رات جب گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، میری دلہن اچانک اپنے کمرے سے پر اسرار طور پر اغوا ہو گئی۔ پولیس نے ہر جگہ تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آج 5 سال بعد میرے پرانے صندوق کی صفائی کرتے وقت مجھے دلہن کا وہ خاص پرس ملا جو اس نے شادی والے دن اٹھایا تھا۔ جب میں نے اس کی زپ کھولی تو اندر کوئی زیور یا میک اپ کا سامان نہیں تھا، بلکہ ایک بند لفافہ اور ایک خون آلود چابی تھی جس پر لکھا تھا کہ میرا نام سلمان ہے اور میری زندگی کی کہانی ایک ایسے ڈراؤنے اور خوفناک خواب کی طرح ہے جس نے میری ہنستی بستی اور خوشیوں سے بھری دنیا کو ایک ہی رات میں مکمل طور پر اجاڑ کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ میری اس دردناک کہانی میں محبت کے سچے جذبات، بہت زیادہ دکھ، بے بسی کے انتہا اور ایک ایسا لرزہ خیز اور خوفناک دھوکہ شامل ہے جس کا تصور کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے اور میرا دل خون کے آنسوں رونے لگتا ہے۔ میرے معصوم والدین اس وقت اس فانی دنیا سے چلے گئے تھے جب میں بہت ہی چھوٹا اور ناسمجھ تھا۔ ایک خوفناک حادثے نے ان کا سایہ میرے سر سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا، اور اس وقت میری واحد کفیل، میری محافظ اور میرا واحد سہارا میری بڑی بہن ندا تھی، جس نے میرے لیے اپنی ساری زندگی اور اپنی تمام خوشیاں ہنسی خوشی وقف کر دی تھیں۔ ندا نے میرے لیے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اپنی جوانی کی تمام خواہشات کو مار دیا اور ایک ماں بن کر مجھے پالا۔ اس نے دن رات محنت کی، لوگوں کے کپڑے سلائی کیے اور مشقت کر کے میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھا۔ اس نے مجھے کبھی اپنے والدین کی کمی کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہونے دیا۔ ندا مجھ سے بے پناہ اور بے لوث محبت کرتی تھی، بلکہ اگر میں سچ کہوں تو اس کی وہ محبت ایک شدید قسم کے جنون اور حساسیت میں بدل چکی تھی۔ وہ مجھے کسی بھی حال میں اداس یا پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مجھے ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تو وہ ساری رات جاگ کر میرے سرہانے بیٹھی رہتی اور میرے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ وہ میرے لیے دنیا کی ہر خوشی لانا چاہتی تھی اور مجھے ہر دکھ سے بچانے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار رہتی تھی۔ میں بھی اپنی بڑی بہن کی بے حد عزت کرتا تھا اور اس کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اور صرف ندا کی قربانیوں کی بدولت ہوں۔ میں نے دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کی اور اپنی محنت سے ایک بہت اچھی نوکری حاصل کر لی، جس کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں کی زندگی میں بہت سکون اور خوشحالی آ گئی تھی۔ ہم نے ایک نیا گھر لیا اور پرانے دکھوں کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن میری اس پرسکون زندگی کا ایک نیا اور بے حد خوبصورت باب اس وقت شروع ہوا جب میری ملاقات عائشہ سے ہوئی۔ عائشہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی، خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی جس نے پہلی ہی نظر میں میرا دل جیت لیا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات ایک دور کے رشتہ دار کی تقریب میں ہوئی تھی
جہاں اس کی سادگی اور اس کے بات کرنے کے میٹھے انداز نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ ہماری ملاقاتیں بڑھیں، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا، اور پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی چننے کا پختہ فیصلہ کر لیا۔ عائشہ میرے لیے ایک ایسی خوشی تھی جس نے میری زندگی کے تمام خالی پن کو بھر دیا تھا۔ جب میں نے ڈرتے ڈرتے ندا کو عائشہ کے بارے میں بتایا تو مجھے اندیشہ تھا کہ شاید وہ ناراض ہو جائے گی، لیکن وہ بظاہر بہت خوش ہوئی۔ اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا، میری بلائیں لیں اور کہا کہ وہ میرے لیے بہت خوش ہے اور وہ خود کل ہی جا کر عائشہ کے گھر والوں سے میرا رشتہ مانگے گی۔ ندا نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ وہ اگلے ہی دن عائشہ کے گھر گئی اور بہت دھوم دھام اور عزت کے ساتھ میری منگنی طے کر دی۔ میں اپنی زندگی کی اس نئی اور انمول خوشی پر بہت نازاں تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی ہے۔ منگنی کے بعد شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں، اور ندا نے گھر کی سجاوٹ سے لے کر میرے کپڑوں اور عائشہ کے زیورات تک ہر چیز کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ وہ سارا دن بازاروں کے چکر لگاتی، خریداری کرتی اور ہر چیز کو بہترین اور شاندار انداز میں ترتیب دیتی۔ میں اس کی اس انتھک محنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا کہ میری بہن میری خوشی کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے اور اپنا دن رات ایک کر رہی ہے۔ میں نے بھی اپنی طرف سے عائشہ کے لیے بہت سے تحائف خریدے، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی سرخ رنگ کا پرس بھی شامل تھا، جو میں نے خاص طور پر اس کے عروسی جوڑے کے ساتھ ملتا جلتا لیا تھا۔ عائشہ کو وہ سرخ پرس بہت پسند آیا تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کی رات وہی پرس اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ بالآخر خوشیوں سے بھرا وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، میری اور عائشہ کی شادی کا دن۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار دن تھا۔ میں نے دولہے کا لباس پہنا، میرے دوستوں نے مجھے ہار پہنائے، اور ندا نے میری نظر اتاری اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ہم بہت دھوم دھام سے بارات لے کر گئے، اور شادی کی تمام رسومات بہت اچھے اور روایتی طریقے سے پوری ہوئیں۔ عائشہ سرخ عروسی جوڑے میں سجی سنوری ایک پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، اور اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں ہمارے آنے والے کل کے بہت سے سنہرے خواب سجے ہوئے تھے۔ رخصتی کے وقت عائشہ اپنے والدین کے گلے لگ کر بہت روئی، اور میں نے اسے پیار سے تسلی دی کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اسے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ ہم رات گئے، خوشی خوشی گھر واپس آئے تو ہمارے گھر کو برقی کمکموں اور رنگ بھرنگے پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہمارے تمام قریبی رشتہ دار گھر میں موجود تھے، اور ایک شاندار جشن کا سماں تھا۔ ندا نے آگے بڑھ کر بہت پیار سے عائشہ کا استقبال کیا، اس کی پیشانی چومی اور اسے پیار سے ہمارے سجے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ
جسے ہم نے بہت ارمانوں اور محبتوں سے سجایا تھا۔ ہر طرف سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا رہا، ان کی مبارک بادیں وصول کرتا رہا، اور پھر جب سب رشتہ دار اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، لیکن کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے اور میری مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر ہی جم کر رہ گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، عائشہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ لباس تبدیل کرنے غسل خانے میں گئی ہوگی۔ میں نے غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پریشانی سے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بھی بالکل خالی تھا۔ میرا دل ایک نامعلوم اور گہرے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عائشہ کا سرخ رنگ کا بھاری اور قیمتی دوپٹہ بستر پر یوں ہی پڑا تھا، لیکن وہ خود کہیں بھی نہیں تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور میں نے ندا کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ ندا نیند بھری آنکھوں کے ساتھ باہر آئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا سلمان، اتنی رات گئے تم کیوں اس قدر پریشان ہو؟ میں نے گھبرائے ہوئے اور کانپتے ہوئے لہجے میں اسے بتایا کہ عائشہ کمرے میں نہیں ہے، وہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ ندا بھی یہ سن کر شدید پریشان ہو گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ شاید وہ پانی پینے یا کسی کام سے باورچی خانے میں گئی ہوگی۔ تم وہم مت کرو۔ ہم دونوں جلدی سے باورچی خانے گئے، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم نے پورے گھر کا کونا کونا اور چپا چپا چھان مارا، مہمانوں کے کمرے، بیٹھک، چھت اور صحن کا ہر حصہ دیکھا، لیکن عائشہ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ میری پریشانی اب ایک شدید خوف اور گھبراہٹ میں بدل چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین اچانک پھٹ گئی ہو اور میری عائشہ کو نگل گئی ہو، یا آسمان اسے اٹھا کر لے گیا ہو۔ میں نے اپنے تمام سوئے ہوئے رشتہ داروں کو جگایا اور سب نے مل کر گھر اور محلے کی گلیوں میں تلاش شروع کر دی، لیکن عائشہ کہیں نہیں ملی۔ میں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر دوڑ رہا تھا اور اندھیرے میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ میری شادی کی وہ خوبصورت اور خوابوں بھری رات ایک انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہم نے اہلکاروں کو اطلاع دی۔ وہ آئے اور انہوں نے پورے گھر کی باریک بینی سے تلاشی لی۔ مجھ سے اور گھر کے تمام افراد سے طویل پوچھ گچھ کی، لیکن انہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ عائشہ کے گھر والوں کو جب یہ دردناک خبر ملی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ روتے پیٹتے ہمارے گھر آئے اور مجھ سے میرا گریبان پکڑ کر اپنی بیٹی مانگنے لگے۔ ان کا رونا اور ان کی دہائیاں میرے دل کو آری کی طرح چیر رہی تھیں۔ میں خود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹوں میں میری ہنستی بستی دنیا کیسے اجڑ گئی۔ کوئی جیتا جاگتا انسان
بند گھر سے ایسے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اہلکاروں نے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش شروع کر دی، لیکن دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور میری عائشہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کا کوئی نشان، کوئی سراغ، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کی جگہ صف ماتم بچھ گئی تھی۔ وہ گھر جو کچھ دن پہلے کہکہوں اور روشنیوں سے گونج رہا تھا، اب ایک ویران اور آسیب زدہ کھنڈر بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دفتر جانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور سارا دن اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے بند رہتا تھا۔ میں عائشہ کے اس سرخ دوپٹے کو سینے سے لگا کر روتا رہتا تھا۔ میری حالت ایک پاگل اور مجنون انسان جیسی ہو گئی تھی، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بچا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ ان کٹھن اور انتہائی اذیت ناک سالوں میں میری بڑی بہن ندا ہی تھی جس نے مجھے مکمل طور پر ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچایا۔ وہ میرے پاس سارا دن بیٹھی رہتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھلاتی، میرے آنسوں پونچھتی اور مجھے گلے لگا کر تسلیاں دیتی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ سلمان میرے بھائی، ہمت مت ہارو، اللہ بڑا کارساز ہے، ہم عائشہ کو ایک دن ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر میرے سرہانے بیٹھی رہتی اور میری دیکھ بھال کرتی۔ میری حالت دیکھ کر وہ خود بھی گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ اس کی اس بے لوث خدمت اور محبت نے مجھے ایک بار پھر جینے کا تھوڑا سا حوصلہ دیا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر ندا نہ ہوتی تو میں کب کا اس دکھ کی شدت سے مر چکا ہوتا۔ اس نے مجھ پر اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ وہ میرا ہر کام خود کرتی، میرے کپڑے استری کرتی، میرا بستر ٹھیک کرتی اور مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس واقعے کو پورے 5 سال کا طویل اور دردناک عرصہ بیت گیا۔ ان 5 سالوں میں نے ہر امید کھو دی تھی۔ اہلکار بھی اس معاملے کی فائل بند کر چکے تھے اور میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر یہ تلخ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ شاید میری عائشہ اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ میں ایک بے جان مشین کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ صبح دفتر جاتا اور شام کو واپس آ کر اپنی تنہائی اور یادوں میں ڈوب جاتا۔ ندا ابھی بھی میرا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے کسی چھوٹے اور ناسمجھ بچے کا رکھا جاتا ہے۔ اس کی بھرپور توجہ اور اس کا پیار میرے لیے ایک سکون کا باعث تھا اور میں اس کا بہت شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے اس گہرے اندھیرے سے نکالا۔ ایک دن موسم بہت زیادہ خراب تھا اور صبح سے ہی آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت اچانک تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ایک شدید قسم کی طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں محلے کی گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ میں اس دن دفتر نہیں گیا تھا اور اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ چھت پر کچھ پرانے صندوق اور ضروری سامان رکھا ہوا ہے جسے اگر فوری طور پر ترپال سے نہ ڈھکا گیا تو بارش کے تیز پانی سے سب کچھ مکمل طور پر خراب ہو جائے گا۔
ندا اس وقت باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے بلند آواز دی، لیکن شاید بارش کے شدید شور کی وجہ سے اس نے میری آواز نہیں سنی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر سامان کو ڈھک دیتا ہوں۔ میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گیا۔ بارش پوری شدت سے برس رہی تھی اور چھت پر کھڑے ہوتے ہی میرے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ چھت کے ایک کونے میں لکڑی اور لوہے کے کچھ بہت پرانے صندوق رکھے ہوئے تھے، جن پر ایک پرانی اور بھاری ترپال پڑی ہوئی تھی، لیکن تیز ہوا کی وجہ سے ترپال اڑ گئی تھی اور صندوقوں پر مسلسل پانی پڑ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر ترپال کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے صندوقوں کے اوپر کھینچنے لگا۔ تیز ہوا کی وجہ سے ترپال کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بڑے صندوق کو تھوڑا سا کھسکانے کی کوشش کی تاکہ ترپال کو اس کے نیچے دبا سکوں۔ جیسے ہی میں نے اس پرانے اور بھاری صندوق کو پورا زور لگا کر پیچھے کی طرف دھکیلا تو صندوق کے پیچھے دیوار اور فرش کے درمیان ایک چھوٹی سی دراڑ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی نظر آئی۔ بارش کے پانی کی وجہ سے وہ چیز تھوڑی سی باہر کی طرف آ گئی تھی۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے ترپال کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اس چیز کو انتہائی غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک سرخ رنگ کی چیز تھی جو مٹی اور بارش کے گندے پانی سے لت پت تھی۔ میں نے جھک کر اپنا ہاتھ اس تنگ دراڑ میں ڈالا اور اس سرخ چیز کو پوری طاقت سے باہر کھینچ لیا۔ جیسے ہی میں نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک دم سے برف ہو گیا اور میرے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ میرے ہاتھ میں ایک انتہائی پرانا اور گرد آلود سرخ رنگ کا زنانہ پرس تھا۔ یہ پرس کوئی عام پرس نہیں تھا، بلکہ یہ بالکل ویسا ہی پرس تھا جو میں نے اپنی شادی سے کچھ دن پہلے عائشہ کو خاص تحفے کے طور پر دیا تھا، اور شادی کی رات وہ یہی سرخ پرس اپنے ساتھ لے کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور میرے پورے جسم پر شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ بارش کا ٹھنڈا پانی میرے چہرے پر مسلسل گر رہا تھا، لیکن مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی دہکتی ہوئی آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرس کی مٹی صاف کی تو اس پر لگا ہوا وہ سنہری رنگ کا خاص نشان بالکل واضح ہو گیا جو میں نے خاص طور پر عائشہ کے لیے بنوایا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک طوفان کی طرح اٹھنے لگے کہ میری عائشہ کا یہ سرخ پرس جو شادی کی رات اس کے ساتھ تھا، وہ پورے 5 سال بعد اس چھت پر ان پرانے صندوقوں کے پیچھے کیسے آ گیا؟ کیا عائشہ اغوا ہونے سے پہلے اس چھت پر آئی تھی، یا کسی نے جان بوجھ کر اس پرس کو یہاں اس دراڑ میں چھپایا تھا؟ میرا سانس بری طرح اکھڑنے لگا تھا اور میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں۔ میں وہ پرس ہاتھ میں پکڑے وہیں تیز بارش میں زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا راز ہے جو پورے 5 سال بعد اس طوفانی بارش میں میرے سامنے آیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو
بامشکل سنبھالا اور اپنے کانپتے ہوئے اور بارش میں بھیگے ہوئے ہاتھوں سے اس سرخ پرش کی زپ کو پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچا اور اس پرس کو کھول لیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس سرخ پرس کی زپ کو پکڑا اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچا۔ زپ کو زنگ لگ چکا تھا اور مٹی جمنے کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے کھل رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک ایسی بے پناہ طاقت، ایک عجیب سی وحشت اور ایک ایسا جنون آ چکا تھا جس نے مجھے کسی بھی قیمت پر رکنے نہیں دیا۔ بارش کا ٹھنڈا اور تیز پانی میرے چہرے پر مسلسل گر رہا تھا اور میرے آنسو اس پانی میں شامل ہو کر میرے دکھ کی گواہی دے رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پرانی زپ کھلی، میں نے اس پرس کے اندر جھانکا تو اندر کا دردناک منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بری طرح رک گئی اور میرے جسم کا سارا خون برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ پرس کے اندر ایک پرانی اور خون آلود چابی پڑی تھی، جس پر ایک چھوٹی سی مڑی ہوئی پرچی مضبوطی سے چپکی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک تہہ کیا ہوا کاغذ بھی موجود تھا۔ بارش کا پانی پرس کے اندر جا رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اس سرخ پرس کو اپنے سینے سے لگایا اور دیوانہ وار بھاگ کر چھت پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سائبان کے نیچے آ گیا تاکہ میں ان انتہائی اہم اور قیمتی چیزوں کو بارش کے پانی سے بچا سکوں۔ میرا پورا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح شدت سے لرز رہا تھا اور مجھے اپنا سانس اپنے ہی حلق میں بری طرح اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خون آلود چابی نکالی۔ اس چابی پر سوکھے ہوئے خون کے گہرے اور خوفناک نشانات تھے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ خون دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس چابی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی، جس پر میری عائشہ کی جانی پہچانی اور خوبصورت لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر بارش کا پانی صاف کیا اور اس پرچی کو انتہائی غور سے پڑھا۔ اس پر صرف اتنے الفاظ لکھے تھے: چھت کا آخری کمرہ۔ یہ چند الفاظ پڑھتے ہی میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میری سماعتیں سن ہو گئیں۔ چھت کا آخری کمرہ تو وہ کمرہ تھا جسے میری بڑی بہن ندا نے پچھلے کئی سالوں سے ایک بھاری اور زنگ آلود تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا، اور وہ مجھے ہمیشہ یہی تسلی دیتی تھی کہ اس میں ہمارے والدین کا پرانا اور ٹوٹا ہوا بیکار سامان پڑا ہے اور اس کی چھت بہت خستہ حال ہے، اس لیے وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے کبھی اس کمرے کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی ہر بات پر اندھا اور کامل اعتبار تھا، لیکن آج اس خون آلود چابی اور اس چھوٹی سی پرچی نے میرے اس اندھے اعتبار کی بنیادوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے اور ہولناک خیالات جنم لے رہے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ تہہ کیا ہوا کاغذ پرس سے نکالا اور اسے انتہائی احتیاط سے کھولا۔ یہ ایک خط تھا جو میری معصوم عائشہ نے لکھا تھا۔
اس خط کی لکھائی بہت خراب اور کانپتی ہوئی تھی، جیسے وہ خط کسی بہت بڑی اذیت، تکلیف اور موت کے خوف کی حالت میں لکھا گیا ہو۔ اس خط کے کچھ الفاظ آنسوؤں یا پانی کی وجہ سے مٹ چکے تھے، لیکن جو کچھ اس پر واضح لکھا تھا اس نے میری روح کو آری کی طرح چیر کر رکھ دیا اور میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عائشہ نے روتے ہوئے الفاظ میں لکھا تھا: سلمان، میرے پیارے سلمان، مجھے بچا لو، مجھے اس اندھیرے جہنم سے نکال لو۔ مجھے اغوا کرنے کے لیے باہر سے کوئی دشمن یا گنڈا ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا۔ میں شادی کی رات اپنے کمرے میں تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے سر پر کسی بھاری چیز سے زوردار وار کیا اور میں شدید درد سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس گھر کے ایک تاریک کمرے میں قید تھی، اور مجھے قید کرنے والا کوئی باہر کا انسان نہیں تھا۔ سلمان، مجھے تلاش کرو، میں زندہ ہوں، میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ تم نے مجھ سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، مجھے اس تاریکی میں تنہا مت چھوڑو۔ اس خط کو پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے اس چھت کی مضبوط زمین پوری شدت کے ساتھ کھسک گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز تیزی سے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے منہ سے ایک انتہائی کربناک اور دلدوز چیخ نکلی، جو بارش کے اس طوفانی شور میں دب کر رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری عائشہ کو گھر کے اندر سے ہی اغوا کیا گیا ہو اور ہمیں ذرا سا بھی شک نہ ہوا ہو؟ اگر اسے باہر سے کسی نے اغوا نہیں کیا تو پھر وہ اس گھر میں کہاں غائب ہو گئی؟ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں، اور پھر اچانک میری نظر اس پرچی پر دوبارہ پڑی جس پر لکھا تھا: چھت کا آخری کمرہ۔ میرا خون ایک دم سے کھولنے لگا اور میرے اندر ایک ایسی طاقت اور وحشت پیدا ہو گئی جو کسی پاگل اور مجنون انسان میں ہوتی ہے۔ میں نے وہ چابی اپنے ہاتھ میں انتہائی مضبوطی سے پکڑی اور اس سائبان سے باہر نکل کر بارش میں بھیگتا ہوا چھت کے اس آخری کمرے کی طرف دیوانہ وار بڑھنے لگا۔ آسمان پر کڑکتی ہوئی بجلی اور بادلوں کی گرج میرے اندر کے طوفان کے سامنے بالکل ہیچ لگ رہی تھی۔ یہ کمرہ چھت کے بالکل آخری سرے پر واقع تھا، اور اس کا دروازہ ایک پرانی اور بوسیدہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس پر ایک بہت بڑا اور زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خون آلود چابی اس بھاری تالے میں ڈالی اور اسے گھمانے کی کوشش کی۔ چابی کو زنگ لگ چکا تھا اور وہ بہت مشکل سے گھوم رہی تھی، لیکن میرے اندر کے جنون، غصے اور بے پناہ تڑپ نے مجھے ہار نہیں ماننے دی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس چابی کو گھمایا اور ایک زوردار کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ بھاری تالا کھل گیا۔ میں نے تالے کو انتہائی غصے سے زمین پر پھینکا اور اس بوسیدہ دروازے کو ایک زوردار لات مار کر کھول دیا۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا، اور وہاں سے ایک انتہائی ناگوار سڑاند سیلن گندگی اور غلاظت کی ایسی تیز بو آ رہی تھی جیسے برسوں سے وہاں ہوا کا کوئی گزر نہ ہوا ہو۔
اور وہاں لاشیں سڑ رہی ہوں۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر روشنی کا پرانا بٹن تلاش کیا اور اسے دبا دیا۔ ایک انتہائی مدھم اور پیلے رنگ کی روشنی نے اس تاریک کمرے کے ہولناک اور لرزہ خیز منظر کو واضح کیا، اور اس منظر کو دیکھتے ہی میری آنکھیں حیرت اور موت کی دہشت سے پوری طرح پھیل گئیں۔ میرے دل پر جیسے کسی نے ہزاروں زہریلے خنجر ایک ساتھ چلا دیے ہوں، اور میری روح تک کانپ اٹھی۔ کمرے کے ایک تاریک اور گیلے کونے میں فرش پر ایک انتہائی کمزور، سوکھی ہوئی اور خستہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ نما وجود بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے بال الجھ کر کسی جنگلی اور کانٹے دار جھاڑی کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر وہ سرخ عروسی جوڑا تھا جو مٹی، غلاظت اور سوکھے ہوئے خون کی وجہ سے مکمل طور پر سیاہ اور چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ اور پاؤں موٹی اور بھاری لوہے کی زنجیروں سے انتہائی بے دردی سے بندھے ہوئے تھے، اور ان زنجیروں کا دوسرا سر دیوار میں گڑے ہوئے ایک مضبوط اور بھاری کڑے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ وجود روشنی ہوتے ہی ڈر کر اور سکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا، اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور زخموں سے بھرے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے، جیسے وہ کسی مار کے خوف سے اپنا بچاؤ کر رہی ہو۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زارو قطار روتا ہوا اس وجود کے قریب گیا، اور جب میں نے اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا تو میرے منہ سے ایک ایسی دلدوز اور فلک شگاف چیخ نکلی جس نے اس کمرے کی بوسیدہ دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میری عائشہ تھی، میری سچی محبت، میری بیوی، میری کل کائنات، جسے میں پچھلے 5 سالوں سے سڑکوں پر در بدر پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اس دردناک حال میں میرے ہی گھر کی چھت پر ایک جانوروں جیسی حالت میں قید تھی۔ اس کا وہ چاند جیسا خوبصورت اور دمکتا ہوا چہرہ سوکھ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید وحشت اور مسلسل خوف کے ڈیرے تھے، اور وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ مجھے پہچاننے سے بھی قاصر تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر پڑا، اور میں نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنا اور رونا شروع کر دیا۔ میں روتے ہوئے اور چیختے ہوئے اسے پکار رہا تھا، عائشہ، میری جان، میری عائشہ، دیکھو تمہارا سلمان آ گیا ہے، مجھے خدا را معاف کر دو۔ میری محبت، میں کتنا اندھا اور بے وقوف تھا کہ تم میرے ہی گھر میں اس جہنم کی آگ میں جلتی رہی، اور میں تمہیں باہر کی دنیا میں ڈھونڈتا رہا۔ میری ان آوازوں اور میرے بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کی تپش سے عائشہ کے کمزور جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے اپنی خوف زدہ اور بے نور آنکھوں سے مجھے دیکھا، اور جب اس نے مجھے پہچانا تو اس کے حلق سے ایک انتہائی دردناک اور سسکیوں بھری آواز نکلی۔ وہ پوری طاقت سے مجھ سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے میں اتنی وحشت، اتنی اذیت اور اتنا گہرا دکھ تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔
اور میرا سانس رک رہا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ سلمان، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ میں نے روزانہ موت مانگی، مجھے اس جہنم سے نکال لو، مجھے یہاں سے بہت دور لے جاؤ۔ میں نے اسے اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا اور اسے روتے ہوئے تسلی دی کہ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ میں اس کی بھاری زنجیریں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر کھڑا وہ شخص اور اس کے چہرے کے تأثرات دیکھ کر میرے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ دروازے پر میری بڑی بہن ندا کھڑی تھی، لیکن یہ وہ ندا نہیں تھی جسے میں پچھلی ساری زندگی سے جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ممتا، کوئی محبت، کوئی ہمدردی یا کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کا جنون، ایک خوفناک پاگل پن اور ایک درندوں جیسی وحشت ناچ رہی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک لمبا اور انتہائی تیز دھار خنجر تھا، اور وہ ایک انتہائی شیطانی اور مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے اور عائشہ کو گھور رہی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری وہ بہن جس نے مجھے ماں بن کر پالا، وہ اس حال میں کیوں کھڑی ہے؟ میں نے اپنی بہن کی طرف شدید حیرت اور صدمے سے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، ندا آپا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہ خنجر کیوں ہے؟ اور میری عائشہ کو اس دردناک حال میں کس نے پہنچایا ہے؟ آپ بتائیں، یہ کس درندے کا کام ہے؟ ندا نے ایک انتہائی بلند اور وحشیانہ قہقہہ لگایا جو اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوفناک گونج پیدا کر رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور انتہائی زہریلی اور کرخت آواز میں کہا کہ ہاں سلمان، میں نے کیا ہے یہ سب۔ میں نے ہی اس چڑیل کو اس کمرے میں قید کیا تھا۔ میں نے ہی شادی کی رات اس کے سر پر پیچھے سے وار کر کے اسے بے ہوش کر کے یہاں چھپایا تھا۔ میں نے ہی ان 5 طویل سالوں میں اسے جانوروں کی طرح ان بھاری زنجیروں میں باندھ کر رکھا، اسے بچا ہوا کھانا دیا اور اسے روزانہ تڑپتا ہوا دیکھا۔ ندا کی یہ ہولناک اور غلیظ حقیقت سن کر میرے جسم کا سارا خون جم گیا، میری سماعتیں سن ہو گئیں۔ میری وہ بہن جسے میں نے ماں کا درجہ دیا تھا، جس کی میں نے پوجا کی تھی، جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا تھا، وہ ایک ایسی شفاق اور ظالم درندہ نکلے گی جس نے میری سچی محبت کو جیتے جی قبر میں گاڑ دیا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیوں ندا آپا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عائشہ نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے میری ہنستی بستی زندگی کو آگ کیوں لگائی؟ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ ندا کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ جنونی انداز میں چیختے ہوئے بولی کہ اس نے میرا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ سلمان، تو میرا تھا، صرف میرا۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی تیرے لیے برباد کر دی تھی۔ میں نے تجھے اپنا خون پلا کر بڑا کیا تھا۔ میں تجھے کسی اور عورت کا کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ جب تو اس عائشہ کے آنے کے بعد مجھے نظر انداز کرنے لگا تھا
اور تیری ہر بات میں صرف اس کا نام ہوتا تھا، تو میرے اندر حسد اور نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تو میری ملکیت تھا اور یہ چڑیل تجھے مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میں یہ کیسے برداشت کر لیتی؟ اس لیے میں نے شادی کی رات، جب تو مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، اسے پیچھے سے وار کر کے بے ہوش کیا اور اسے گھسیٹ کر یہاں لا کر زنجیروں میں باندھ دیا۔ اور پھر میں نے محافظوں اور تیرے سامنے وہ جھوٹا رونا رویا کہ تو مجھے اپنا سچا ہمدرد اور اپنا محافظ سمجھنے لگا۔ ندا کی یہ پاگل پن اور شدید نفسیاتی بیماری سے بھری باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ میری بہن کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک انتہائی خطرناک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے، جس کی محبت ایک غلیظ جنون اور حسد کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ اتنی خود غرض اور ظالم ہو چکی تھی کہ اسے اپنے سگے بھائی کا روتا ہوا چہرہ اور میری اجڑی ہوئی زندگی بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے مجھے اپنے سائے میں رکھنے کے لیے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا اور میری محبت کو اس اندھیرے تہ خانے میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے انتہائی نفرت اور حقارت سے ندا کو دیکھا اور کہا کہ آپ بہن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ ایک ظالم ڈائن ہیں جس نے محبت کے نام پر ہوس اور حسد کا وہ غلیظ کھیل کھیلا ہے جس کی معافی اس دنیا میں تو کیا، خدا کے ہاں بھی نہیں ملے گی۔ آپ نے میرا گھر نہیں اجاڑا، بلکہ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اس بھائی کا بے دردی سے قتل کیا ہے جو آپ کو خدا مانتا تھا۔ ندا میری ان کاٹ دار باتوں کو سن کر مزید پاگل ہو گئی اور اس نے خنجر لہراتے ہوئے درندوں کی طرح کہا کہ اگر تو میرا نہیں ہو سکتا تو میں تجھے اس ڈائن کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں آج تم دونوں کو اسی کمرے میں کاٹ کر مار دوں گی اور میں یہیں تمہیں دفن کر دوں گی، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ پوری طاقت سے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میرے اندر کا غصہ اور میرا وہ سارا دکھ جو میں نے 5 سالوں کے اندھیروں میں سہا تھا، وہ اب ایک خون خوار طاقت بن کر میرے اندر اتر چکا تھا۔ میں نے اس کا حملہ اپنے ہاتھ پر روکا۔ خنجر کی تیز دھار سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور تازہ خون بہنے لگا، لیکن میں نے درد کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ سے وہ خنجر چھین لیا اور اسے ایک زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ فرش پر گر کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میں نے جلدی سے عائشہ کی زنجیریں کھینچیں۔ وہ لوہے کی زنجیریں پرانی ہونے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں اور میرے مسلسل اور جنونی زور لگانے پر وہ دیوار کے کڑے سمیت اکھڑ گئیں۔ میں نے عائشہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اس منحوس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بھاگا۔ ندا زمین پر پڑی رو رہی تھی اور مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور باہر سے اس بوسیدہ دروازے کو مضبوطی سے بند کر کے اس پر وہی زنگ آلود تالا دوبارہ لگا دیا تاکہ وہ وہاں سے کسی صورت بھاگ نہ سکے۔ میں عائشہ کو لے کر نیچے آیا اور میں نے فوراً محافظین قانون کو اور عائشہ کے صدمے کے مارے ہوئے گھر والوں کو رابطہ کر کے ساری صورتحال سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ میری گم شدہ بیوی
مجھے میرے ہی گھر کی چھت پر مل گئی ہے، اور اسے قید کرنے والی میری اپنی سگی بہن ہے۔ کچھ ہی دیر میں اہلکار اور عائشہ کے گھر والے وہاں پہنچ گئے۔ عائشہ کے بوڑھے والدین اپنی بیٹی کی یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی حالت دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئے، اور زارو قطار رو رو کر اسے چومنے لگے۔ اہلکاروں نے چھت پر جا کر اس تالے کو توڑا اور ندا کو گرفتار کر لیا۔ ندا اس وقت مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سلمان صرف میرا ہے، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اہلکار اسے ہتھ کڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے عائشہ کو فوراً شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کروایا، جہاں ماہر ڈاکٹروں نے اس کا انتہائی نگہداشت کے کمرے میں علاج شروع کیا۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، لیکن اسے یہ سکون تھا کہ وہ اب اپنے سلمان کے پاس ہے، اور اس ظالم قید سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہے۔ عدالت میں جب اس مقدمے کی طویل سماعت ہوئی تو ندا کے تمام گھنونے جرائم اور اس کی بربریت پوری طرح ثابت ہو گئی۔ ڈاکٹروں کی تفصیلی دستاویزات کے مطابق وہ ایک شدید نفسیاتی مریضہ تھی، جسے حسد اور خود غرضی نے ایک ظالم درندہ بنا دیا تھا۔ منصف نے اسے پاگل خانے اور سخت قید خانے کی سزا سنائی، جہاں وہ اپنی باقی ماندہ زندگی ان تاریک دیواروں سے اپنا سر ٹکرا کر گزارے گی، جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہوگا۔ اس کی وہ نام نہاد اور جھوٹی محبت جو اس نے میرے لیے ظاہر کی تھی، وہ دراصل اس کا اپنا غرور اور حسد تھا، جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں۔ عائشہ کو صحت یاب ہونے میں کئی کٹھن مہینے لگ گئے۔ میں نے دن رات جاگ کر اس کی خدمت کی، اس کا وہ سارا دکھ دور کرنے کی کوشش کی جو اس نے ان 5 سالوں کے اندھیروں اور تنہائیوں میں سہا تھا۔ میری سچی محبت اور میری بھرپور توجہ نے بالآخر اپنا رنگ دکھایا، اور عائشہ رفتہ رفتہ اس گہرے صدمے سے باہر آنے لگی۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی رونق اور وہ میٹھی مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی، اور ہم نے اس منحوس شہر اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، جہاں میری اپنی بہن نے میرے ساتھ وہ خونی کھیل کھیلا تھا۔ ہم ایک نئے شہر میں آ کر بس گئے، جہاں ہم نے اپنی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت آغاز کیا۔ اس پورے خوفناک اور لرزہ خیز واقعے نے مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو ایک بہت بڑا اور ناقابل فراموش سبق دیا کہ انسان کو کبھی بھی اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی قریبی اور خون ہی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے سب سے بڑے ہمدرد اور محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اندر سے حسد اور نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ آپ کی زندگی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمت، سچائی اور اللہ پر بھروسہ وہ واحد طاقتیں ہیں جو انسان کو کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت اور اندھیرے سے نکال سکتی ہیں۔ آج میں اور عائشہ ایک انتہائی خوشحال
اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہیں، اور وہ 5 سالہ اذیت ناک دور اب صرف ایک پرانا اور کڑوا خواب بن کر رہ گیا ہے، جس نے ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا اور سچی محبت کی طاقت کو پہچاننا سکھایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور ظالم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا اور اہم سبق یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی بھی کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ خون کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں کو ہم اپنا سب سے بڑا محافظ اور ہمدرد سمجھتے ہیں، وہی اندر سے حسد اور نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے ہمارے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ خون کے رشتے بلا شبہ بہت مقدس ہوتے ہیں، لیکن جب ان رشتوں میں خود غرضی اور نفسیاتی جنون شامل ہو جائے تو وہ کسی بھی انسان کی ہنستی بستی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ محبت کا اصل مطلب کسی کو قید کرنا یا اس پر اپنا حق جتانا نہیں ہوتا، بلکہ سچی محبت تو قربانی اور دوسرے کی خوشی کا نام ہے۔ اس کہانی میں ندا کی نام نہاد محبت دراصل ایک خوفناک نفسیاتی بیماری اور شدید حسد تھا، جس نے اسے ایک صفاک درندے میں تبدیل کر دیا تھا۔ حسد ایک ایسی غلیظ اور خطرناک بیماری ہے جو انسان کی عقل اور اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اسے ایسے گھناؤنے جرائم پر مجبور کر دیتی ہے جن کی معافی اس دنیا میں تو کیا، اللہ کی عدالت میں بھی ممکن نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو انسان دوسروں کی خوشیوں سے جلتا ہے، وہ کبھی خود بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، اور اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہانی ہمیں صبر، ہمت اور سچائی کی طاقت کا بھی ایک بہت بڑا اور انمول سبق دیتی ہے کہ جب انسان پر کوئی کڑی آزمائش آئے تو اسے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان اور عائشہ نے 5 سال تک جس خوفناک اور اذیت ناک اندھیرے کا سامنا کیا، وہ کسی بھی عام انسان کو توڑنے کے لیے کافی تھا، لیکن قدرت کا اپنا ایک بے عیب اور سچا نظام ہے جو ظالم کو ایک نہ ایک دن اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ سچائی چاہے کتنی ہی گہری تاریکی میں یا کسی بند کمرے کی بوسیدہ دیواروں کے پیچھے کیوں نہ چھپا دی جائے، وہ وقت آنے پر اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، اور ظالم کے تمام جھوٹے دعووں اور فریب کے پردوں کو چاک کر کے پوری دنیا کے سامنے ننگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، لیکن جب وہ حرکت میں آتی ہے تو بڑے سے بڑے ظالم اور سازشی کا سارا غرور اور تکبر ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے دل کو حسد اور بغض جیسی غلیظ بیماریوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔